آمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رئیس المفسرین حضرت سید طاہر رضوی صدر الشیوخ علیہ رحمت و رضوان، آج ہم آپ کی خدمت میں صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت جامع نظامیہ کے عظیم المرتبت شیخ، استاذ اور عالم دین صوفی باصفا گزرے ہیں۔ آپ کے اور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں شاگردی کا صرف ایک واسطہ ہے۔ حضرت کاشف حقائق، حامل رموز و اسرار، رئیس المفسرین، صدر العلماء، استاذ الاساتذہ، صدر الشیوخ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت سید الادباء شمس العارفین، رئیس المفسرین علامہ سید ابراہیم شاہ ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور آپ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو ایک واسطے سے آپ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حاضرین، پچھلے تقریباً جس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس سے پچھلے تقریباً 10-12 سال کے عرصے میں ایسی شخصیتیں انتہائی کم معدودہ چند پائی گئی جو ایک واسطے سے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں۔ ان میں حضرت رئیس المفسرین صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ اپنی زندگی میں یہ بات بڑے اعزاز کے ساتھ بیان فرماتے تھے، بڑے اعزاز کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ مجھے اپنے والد محترم کے واسطے سے شیخ الاسلام کا ایک واسطے سے شاگرد ہونے کا شرف اور بزرگی حاصل ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، یعنی آپ سادات رضویہ میں سے ہیں، اسی لیے آپ کو رضوی کہتے ہیں۔ رضوی یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اس کی وجہ سے آپ کو رضوی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ کو اور آپ کے خاندان کے تمام افراد کو رضوی کہتے ہیں، اور ایسے بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہیں رضوی سادات کہا جاتا ہے۔ 10ویں پشت کے جد امجد آپ کے حضرت صدر الشیوخ کے 10ویں پشت کے جد امجد حضرت سید حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف سے حیدرآباد تشریف لائے۔ حاضرین، بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت صدر الشیوخ اور آپ کے والد محترم علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نجفی بزرگوں میں سے ہیں، رضوی سادات میں سے ہیں، اور حضرت علامہ سید جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، پیر طریقت ہیں، وہ بھی نجف اشرف سے تشریف لائے، بلکہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے بڑی گہری نسبت رکھتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور روضہ پاک کے سجادوں میں گزرے ہیں۔ حضرت سید جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک عربی تحریر ہے جس میں آپ نے خود کو سادات اشرف میں سے لکھا ہے۔ تو سادات اشرف ان بزرگوں کو کہتے ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالیہ کے متولی یا سجادے وغیرہ گزرے ہوں۔ تو بہرحال حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 83 سال تھی۔ سن ولادت کے متعلق متعدد باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن آپ کی عمر شریف تقریباً 83 سال تھی، کیونکہ اس کے متعلق حضرت جامع نظامیہ کے بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت شیخ المعقولات مفتی ولی اللہ علیہ رحمۃ و رضوان، بڑے عالم باعمل صوفی بزرگ گزرے ہیں، نہایت پرہیزگار، علم کا ایک پہاڑ۔ آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صوفی صاحب، صدر الشیوخ کو وہ صوفی کہا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت صوفی صاحب مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ تو حاضرین، جس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی اس سن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو آپ کی صدر الشیوخ کی ولادت کا سال اور آپ کے وصال کی عمر کو تقریباً ملایا جائے تو تقریباً 83 سال آپ کی عمر شریف ہوتی ہے۔ حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی، اور آپ کا خاندان علم و عرفان کا خاندان ہے۔ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ جن کے گھر میں جس کی ولادت ہوئی ان کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان سے بارہا اس احقر نے یہ بات سماعت کی ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی کی والدہ یعنی حضرت صدر الشیوخ کی دادی محترمہ فرمایا کرتی تھی کہ حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت سے پہلے وہ خواب دیکھی اور یہ دیکھی کہ ایک شیر ہے وہ آپ کے گھر میں دروازہ کھول کر داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ خواب حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جب آپ کے شوہر نامدار سے علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید عباس رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوں، اپنے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی رکھتے ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو خواتین اس طرح کی اس حالت میں خواب دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ شیر آ رہا ہے تو یہ خوشخبری ہے اس بات کی کہ ان کو جو اولاد ہوگی وہ اپنے میدان میں علم و عرفان کے میدان میں شیر کی حیثیت رکھیں گے، جہاں جائیں گے اپنا سکہ جمائیں گے۔ تو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے یہ خواب دیکھا گیا۔ صدر الشیوخ فرماتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے بھی میری ولادت سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو حاضرین اب غور کیا جائے کہ جیسے والد محترم ویسے ہی شہزادے حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات پاک ہے، جو علم ظاہر میں باکمال تو علم باطن میں عروج و کمال پر موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے پاس حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ نظامیہ میں داخلہ آپ نے حاصل کیا۔ جماعت مولوی میں حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیے۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جماعت ہفتم میں آپ علم حاصل کر رہے تھے تو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے کے لیے ایک عربی زبان کی مشہور علم نحو کی کتاب شرح میت عامل اس کا ترجمہ فرمایا، اور ابتدا میں حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ یہ کتاب میں اپنے لڑکے سید طاہر رحمۃ اللہ علیہ و محبین کے لیے لکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سید الادباء علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے کی خاطر یہ کتاب تحریر فرمائی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جامعہ نظامیہ میں آپ زیر تعلیم ہوں اس وقت یا اپنے والد محترم کے پاس علم حاصل کر رہے ہوں، لیکن صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کے اسناد جو جامعہ نظامیہ سے آپ کو حاصل ہوئی اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1360 ہجری میں آپ مولوی کی جماعت میں شریک ہوئے اور ماہ شعبان 1363 ہجری میں جماعت عالم کی سند حاصل فرمائی اور 1368 ہجری میں کامل التفسیر کی سند آپ نے حاصل فرمائی۔ جس وقت آپ جامعہ میں شریک ہوئے جماعت مولوی میں تو مولوی سے عالم کے ابتدائی 4 سال میں اس وقت جو شیخ الجامعہ تھے وہ حضرت مفتی سید محمود رحمۃ اللہ علیہ جو کان اللہ لہو کے کلمات سے یاد کیے جاتے تھے، ابتدائی 4 سال میں آپ شیخ الجامعہ تھے۔ حضرت مفتی سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کان اللہ لہو، یہ کون شخصیت ہے؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں عالی شان باوقار شخصیت ہیں، جن کو دیکھ کر حضور شیخ الاسلام یہ فرماتے تھے کہ کاش سید محمود میرا بچہ ہوتا۔ ایسی شخصیت کہ جو ابتدا میں اپنی فراغت کے بعد جامعہ نظامیہ میں مؤدبی کیا کرتے تھے، شیخ الاسلام کے زمانے میں بچوں کی نگہداشت دیکھ بھال کیا کرتے تھے، مؤدبی کے عہدے پر فائز تھے، پھر آگے چل کر آپ مکہ مسجد حیدرآباد کے امام و خطیب رہے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جامعہ نظامیہ کے شیخ الجامعہ بھی رہے۔ تو یہ ہستی حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیخ الجامعہ تھے ابتدائی 4 سال، اور بعد کے 4 سال میں حضرت جامع معقول و منقول حضرت مفتی عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے اس وقت شیخ الجامعہ تھے۔
جب صدر الشیوخ فاضل سے کامل کی تعلیم حاصل فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں شیخ الجامعہ کو ناظم جامعہ کہا جاتا تھا۔ اور حاضرین، حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب فراغت حاصل فرمائے تو آپ کی فراغت کے فوراً بعد آپ کا تقرر کیا گیا جامعہ نظامیہ میں تدریس کی خاطر، اور کم وقت میں آپ کو ترقی دے کر مولوی اور عالم کی جماعتوں کی تدریس کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایسی کم شخصیتیں جامعہ نظامیہ میں آئی ہیں جو کم وقت میں ترقی کا پا کر بڑی بڑی جماعتوں میں تدریس کے منصب پر فائز ہوئے۔ ایسی شخصیتوں میں حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ آپ کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہیں، میں آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں۔ اور حضرت صدر الشیوخ جامعہ سے فراغت کے بعد 11 ربیع الثانی 1375 ہجری میں اپنے والد گرامی سے سند حدیث شریف حاصل فرمائے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کو سند حدیث حضرت عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے، اور ان کے والد حضرت احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل ہے۔ تو حاضرین، حضرت عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے اس دکن میں حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی کو بھی سند حدیث حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت علامہ ابراہیم ادیب اور حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ علیہ رحمۃ و رضوان، یہ دونوں حضرات ایک ہی استاذ کے حدیث میں شاگرد رہے ہیں۔ حضرت صدر الشیوخ کو اپنے والد گرامی سے 1375 ہجری میں 11 ربیع الثانی کو سند حدیث حاصل ہوئی، اور حاضرین 1369 ہجری میں آپ کو آپ کے والد محترم سے خلافت سلسلہ قادریہ چشتیہ وغیرہ میں تقریباً 12 سلاسل میں جو حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت حاصل تھی، تسلسل کے ساتھ، اب ان کے مشائخ کے تسلسل کے ساتھ وہ ساری خلافتیں والد گرامی نے اپنے شہزادے کو عطا فرمائی، اور وہ سن تھا 1369۔ 1369 میں جس وقت یہ خلافت حاصل ہوئی، حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے بڑے بڑے اکابر اور علماء و صوفیہ اس سند عطائے خلعت کی محفل میں موجود تھے۔ حاضرین، 11 ربیع الثانی کو جو آپ کو سند حدیث حاصل ہوئی، ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح کہ حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کے زمانے سے ماہ ہلالی کے یعنی چاند کی دوسری اتوار کو محفل ذکر حضرت صدر الشیوخ کے در دولت پر سجائی جاتی رہی ہے۔ الحمدللہ آج تک وہ جاری ہے۔ آپ کے شہزادے اور سجادہ نشین حضرت علامہ سید محمود رضوی ارشد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آج بھی اس محفل کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ آپ سے علمی و روحانی استفادہ کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کو ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ اس وقت جو سند حدیث حاصل ہوئی، اس مناسبت سے غالباً حضرت نے اپنے مریدین و متوسلین اور معتقدین کو فیض عطا کرنے کے لیے ذکر کی محفل منعقد فرمائے، تاکہ سند حدیث حاصل کرنے کے وقت سے جو برکتیں، اس دن سے جو برکتیں آپ کو حاصل ہوئی، وہ برکتیں آپ اپنے مریدین میں اور سامعین میں، معتقدین میں پھیلانا چاہتے تھے۔ ایسی مناسبت کی وجہ سے آپ نے یہ دن مقرر کیا، ممکن ہے غالباً یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری اس میں خاص نسبت یہ ہے کہ یہ 11 ربیع الثانی حضور سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال سے، عرس پاک سے اس دن کو نسبت ہے، اس لیے بھی حضرت صدر الشیوخ نے اس تاریخ کو منتخب فرمایا تاکہ مریدین کو آپ فیض عطا فرمائیں۔ جامعہ نظامیہ میں حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ ابتدا سے انتہا تک علم حاصل فرمائے، پھر استاذ رہے، پھر اس کے بعد شیخ الجامعہ بنے، پھر شیخ الجامعہ کے بعد صدر الشیوخ کے عہدے پر فائز رہے۔
صدر الشیوخ کا یہ عہدہ ایسا عہدہ ہے کہ آپ سے پہلے کبھی موجود نہیں تھا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بعد نہیں رہے گا، اس لیے کہ حاضرین اس وقت جہاں تک دیکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو حضرت صدر الشیوخ کے عالی مقام کے اعتبار سے ایسی حیثیت کے حامل اور مالک ہو۔ اساتذہ کے استاد ضرور ہیں، لیکن حضرت صدر الشیوخ کو جو کمال ہے، آپ کے اپنے زمانے میں جتنے جامعہ کے فارغین تھے، بڑے بڑے حضرات دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے تھے، سوائے حضرت مفتی ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے حضرات آج سے جس وقت ہم بیان کر رہے ہیں، پچھلے تقریباً 25-30 سال پہلے سے آج تک کوئی ایسی شخصیت جامعہ نظامیہ کی فارغ دنیا میں نہیں رہی جو حضرت صدر الشیوخ کے شاگرد نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ کو صدر الشیوخ کہا جاتا ہے۔ یہ عہدہ اگرچہ کہ کسی بنیاد پر بنایا گیا، مگر یہ عہدہ آپ ہی کے لیے زیب دیتا ہے، اور یہ لقب آپ کے اسم خاص میں شامل ہو چکا ہے۔ خیر حاضرین، اللہ تعالیٰ کسی اور کو بنانا چاہے تو وہ اس کا اختیار ہے، ایسے کوئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جو بھی ہے، مگر جہاں تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بہرحال حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے عہدے پر بھی آپ فائز رہے، علاوہ جامعہ نظامیہ کے آپ بہت ساری علمی خدمات مختلف طور پر انجام دیتے تھے، آپ کے دروس ہوا کرتے تھے۔ جامعہ نظامیہ کی تدریس کے علاوہ لطیفیہ عربی کالج میں بھی آپ تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے، جہاں پر کئی ایک حضرات کو آپ نے فیض عطا فرمایا، اور دیگر اور آپ کی علمی خدمات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ پھر 1981 عیسوی میں ایک مرتبہ، پھر 1992 عیسوی میں دوسری مرتبہ آپ نے حج و زیارت کا شرف حاصل فرمایا۔ حاضرین، آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، کچھ مطبوعہ ہیں اور بہت سارے مخطوطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ سارے آپ کے مخطوطے جو آپ کا علمی کارنامہ ہے وہ عوام الناس کے سامنے آئے، لوگوں کے استفادے کا ذریعہ بنے۔ اسرار استغفار آپ کی مطبوعہ کتاب ہے، حقائق و دقائق آپ کی مطبوعہ کتاب ہے، اور رموز و اسرار بھی آپ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ علاوہ اس کے عربی زبان میں قصیدہ حمزیہ ہے، جس میں حضرت نے توحید باری تعالیٰ، رسالت نبوی، عظمت صحابہ کرام اہل بیت پاک کی فضیلتیں اور اولیاء کرام کے احوال زندگی وغیرہ بیان فرمائے، ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ کچھ تقوی پرہیزگاری کی فصلیں بھی اس میں آپ نے شامل فرمائی۔ یہ جامعہ نظامیہ کے علاوہ کئی ایک دنیاوی تعلیمی اداروں میں بھی نصاب میں شامل ہے قصیدہ حمزیہ۔ حضرت کے تدریس کا انداز، علامہ صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے پڑھایا کرتے تھے، پہلے ہم وہ بات عرض کر دیتے ہیں جو سب جانتے ہیں، اور اس احقر نے بھی حضرت کی شاگردی کا جو شرف حاصل کیا ہے اس اعتبار سے ہم عرض کریں گے۔ حاضرین، صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس اور تعلیم دینے کا انداز بڑا نرالا تھا، ایسا نرالا کہ ایسا انداز دیکھا نہیں گیا۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ کتاب کھولتے، سب سے پہلے کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ فاتحہ پڑھتے، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کتاب بھی پڑھنا چاہتے ہیں پہلے فاتحہ پڑھو، کتاب کے مؤلف جو اللہ کے ولی برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ ثواب کرو، پھر ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اور کتاب پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے گا۔ یہ حضرت کا اسلوب رہا ہے، طریقہ رہا ہے، اصول رہا ہے جو آپ اپنے مریدین اور شاگردین وغیرہ کو فرمایا کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ تعلیم اور تدریس میں بھی رجوع اللہ کا معاملہ، بزرگوں کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ آپ سکھاتے ہیں، یعنی ہر عمل آپ گویا یہ سکھاتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص ہو، دنیا داری نہ ہو، انسان دین داری کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، صبغت اللہ کا رنگ اس پر چھایا ہوا ہو، حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت جب تعلیم دیتے، خواہ وہ درس حدیث ہو، درس ادب ہو، کوئی بھی کتاب کیوں نہ ہو، آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ حدیث پاک کے درس میں جہاں تقوی، طہارت، پرہیزگاری، عقیدے وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں آپ ایک ایک حدیث پاک کے لفظ میں ادب کے
گہوارے بتاتے ہیں، ادب کے شہپارے ظاہر فرماتے ہیں، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ درس حدیث ہے اپنی جگہ، مگر یہ تو درس ادب نظر آتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ جب ادبی کتابوں کی تعلیم دیتے، تدریس فرماتے ہیں، تو ادب کے الفاظ پر، لغات پر اور وجوہ استعمال پر بحث کرتے ہوئے ساتھ میں آپ انہی ادبی الفاظ میں تقوی، طہارت کی باتیں، نصیحت کی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اور ایک خاصیت آپ کے تدریس کی یہ ہے کہ آپ کی صحبت اختیار کرنے والا، مان لیجئے کہ اگر 1-2 مہینے بھی آپ کی خدمت میں پڑھ لے تو حضرت اس طریقے سے پڑھاتے کہ اسے دوبارہ پھر مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کر لیں گے تو سنے پہ سہاگا ہوگا، نکھار پر نکھار پیدا ہوگا، یہ اور بات ہے۔ لیکن غبی اور کند ذہن طالب علم بھی آپ کی صحبت میں بیٹھتا تو اسے حضرت کے بتائے ہوئے الفاظ یاد ہو جاتے تھے، حضرت کے بتائے ہوئے الفاظ۔ چنانچہ حضرت کے متعلق یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ عربی ادب کا ایک لفظ جب انتخاب فرماتے تو اس لفظ کی حقیقت کو اس طریقے سے بیان فرماتے، لغوی اعتبار سے اس طرح تشریح فرماتے کہ لفظ کا مادہ، اس کے اشتقاقات اور وہ افعال میں کیسے استعمال ہوتا ہے، مجرد ہو تو کیا معنی ہے، مزید اگر ہو جائے تو کیا معنی ہوں گے، اور اس کے صلات بدل جائیں تو معنی میں کس طرح فرق آئے گا، باب کا اگر تغیر ہو جائے، جیسے ایک ہی لفظ ہو، جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے مثال کے طور پر بعودہ یبعود، دور ہونا، بعیدہ یبعد، ہلاک ہونا، تو کس طریقے سے باب کے تغیر سے معنی میں تغیر آ جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کی تشریح اس انداز میں فرماتے کہ طلبہ میں اگر غبی بھی ہوتا تو اسے یاد ہو جاتا۔ اس طریقے سے آپ کے سہل انداز میں تدریس کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس تدریس کے متعلق ایک مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ تھے، اور آپ ہی کے زمانے میں حضرت صدر الشیوخ کا تقرر بھی جامعہ میں ہوا تھا تدریس کے لیے۔ غالباً آپ امرؤ القیس کی معلقات کی تدریس فرما رہے تھے حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الجامعہ حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ دورے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو جیسا شیخ الجامعہ ہمیشہ دورہ فرماتے ہیں ویسے ہی آپ بھی دورہ فرما رہے تھے۔ کسی نے حضرت صدر الشیوخ کی کچھ شکایتیں کی، یہ ہوتا ہے دنیا میں، ہمیشہ ہوتا ہے۔ جو شخصیتیں اچھی ہوتی ہیں، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتی ہیں، ان کا علم، ان کی شان، ان کا مقام وغیرہ دیکھ کر لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ دیکھ نہیں پاتے، کسی کی اچھائی دیکھ نہیں پاتے۔ اور یہ بات عام ہے، خواہ علم والے ہوں غیر علم والے ہوں، سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اصلاح اگر کر دی جائے تو ماشاءاللہ وہ عالم باعمل ہو جائے گا، خدا رسیدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کی کچھ باتیں تھیں، لوگ شر کی باتیں پھیلانے والے ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں۔ تو شیخ الجامعہ کے پاس جا کر کسی نے کچھ شکایت کی تھی، تو حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ صدر الشیوخ کا انداز تدریس کیا ہے، اور وہ آپ لوگوں کی حقیقت کو، لوگوں کے سامنے آپ کے حقیقت کو بیان کرنا چاہا۔ چنانچہ شکایت کرنے والے، اس کے علاوہ چند اور افراد جو معتمد علیہ تھے، جن کو بتانا ضروری تھا، انہیں لے کر خاموشی کے ساتھ دورے پر نکل گئے۔ حضرت صدر الشیوخ جس جماعت میں تدریس فرما رہے تھے وہاں پر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے، اس طرح کے آپ کے آنے کا، شیخ الجامعہ کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت صدر الشیوخ پڑھا رہے تھے اپنے انداز میں۔ کچھ دیر سننے کے بعد حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی جگہ علم کا ایک پہاڑ ہے، علم کا ایک سمندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا آپ نے، مخاطب کر کے ان لوگوں سے فرماتے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ سید طاہر یہ اپنے والد کے بیٹے ہیں، یہ اپنے باپ کا بچہ ہے۔ حضرت نے اس طرح فرمایا کہ یہ اپنے باپ کا بچہ ہے، ان کے والد جیسا علم کا مقام رکھتے ہیں، علم میں، ادب میں، ویسا ہی عکس ان میں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا سننے والے حضرات بھی دنگ رہ گئے اور تعجب میں پڑ گئے، مبہوت ہو گئے کہ ہم کیا سمجھتے تھے اور بات کیا نکل آئی۔ حاضرین، حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کہ احوال زندگی میں بہت ساری تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ جامعہ نظامیہ کے متعلق ہمدردی اور جامعہ کے انتظامیہ میں کسی طرح کی
غلط دخل اندازی، خلل اندازی کو آپ کبھی پسند نہیں فرماتے، ہمدردی کا معاملہ فرماتے، اور لوگ اگر بے جاں نظامیہ کے متعلق کچھ کہتے تو آپ ان سے ناراض ہوتے اور اپنی ناراضی کا، غصے کا اظہار فرمایا کرتے، اور جتنا ہو سکے حضرت کوشش فرماتے، لوگوں کو ترغیب دیتے کہ جامعہ نظامیہ کے لیے عید الاضحیٰ میں جو قربانیاں ہوتی ہیں ان قربانیوں کے جلد اور ان کے چمڑے نظامیہ کے لیے جمع کر دیے جائے۔ چنانچہ ایک ریکارڈ رہا ہے حضرت کے زمانے میں کہ سارے شہر میں سب سے زیادہ قربانی کی کھالیں جس مرکز میں جمع ہوتی تھی وہ مراد نگر کا علاقہ، حضرت صدر الشیوخ کا علاقہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نور خان بازار کا علاقہ آتا تھا، جو حضرت نائب شیخ التفسیر مولانا حضرت قاضی سید محبوب حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں جامعہ نظامیہ کے، آپ کا علاقہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت کے متعلق ایک بات جو احقر نے اور ہمارے کئی ایک ساتھیوں نے جو حضرت کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اس وقت ایک زمانے نے سنا ہے، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ شہر میں قربانی کے جلدیں کھالیں جمع کرنے والے ادارے بہت آ گئے، اچانک بہت سارے لوگ اچانک میدان میں آ گئے، اور ایک اندیشہ ہونے لگا کہ نظامیہ کو اس وقت کھال کیسے ملیں گی، کم تعداد میں ملے گی، زیادہ ملے گی، لوگ متفکر ہو گئے، اور اس وقت کچھ کمی بھی، قیمت میں کچھ کمی بھی ہو گئی تھی، اس طرح کے کچھ حالات پیدا ہو گئے تھے، لوگ متفکر تھے۔ تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چرم قربانی کے متعلق جتنے جلسے وغیرہ ہوا کرتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھیں، اور تدریس کے درمیان میں بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت یہ فرماتے کہ جامعہ کو جلدیں اور چمڑے اڑ کے آئیں گے، جامعہ نظامیہ کو چمڑے اڑ کے آئیں گے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین، واقعتاً دیکھا گیا کہ پچھلے سالوں میں جس تعداد میں کھالیں جمع ہوتی تھی، چمڑے جمع ہوتے تھے، اس سے دگنا، اس سے بڑھ کر جامعہ نظامیہ کے لیے اس سال جب حضرت صدر الشیوخ نے یہ اعلان فرمایا تھا تب چمڑے اس سے دگنی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ واقعتاً یہ کھالیں اڑ کے آ چکی ہیں۔ بہرحال حاضرین، ایک بات ہم یہ بھی سنتے ہیں ہمارے اساتذہ سے کہ جس سال حضرت نے یہ فرمایا تھا، واقعتاً ایک جلد دوسرے ملک سے بائی پلین جامعہ نظامیہ کو پہنچائی گئی، کیونکہ وہ دینے والے صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہم قیمت نہیں بلکہ جلد دینا چاہتے ہیں، چنانچہ اس طریقے سے، یعنی جو پیکنگ کا طریقہ ہوتا ہے، جو بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بھیجا گیا، تو واقعتاً ایک جلد اڑ کے بھی آئی تھی۔ تو ایسی حضرت کی زبان مبارک میں تاثیر ہے کہ حضرت جو فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ظہور دنیا میں فرما دیتا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رب کی رضا کے لیے ساری زندگی گزاری، بے نفس زندگی گزاری، تواضع اور انکساری کا پیکر نظر آتے، کبھی کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، علم کے اعلیٰ چوٹی پر جلوہ افروز ہو کر چبوتروں پر بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے انتظار کے لیے۔ یہ کیفیت اور اس شان والی شخصیت کا نام حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حاضرین، یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم نے بارہا سنا ہے اور کئی حضرات جانتے ہیں اچھی طرح کہ جامعہ نظامیہ کی مخالفت اگر بیجا اگر کوئی کرتا ہے تو حضرت اسے کبھی برداشت نہیں فرماتے۔ چنانچہ نظامیہ کے جو فارغ طلباء تھے، حضرت کے اپنے ابتدائی زمانے کی بات ہے، غالباً جب آپ شیخ الجامعہ تھے، حضرت صدر الشیوخ غالباً جب شیخ الجامعہ تھے، تو اس وقت چند طلباء جو فارغ ہو چکے تھے، طلباء قدیم تھے، وہ بارہا نظامیہ کی تدریس پر، اساتذہ پر اور طریقہ انتظام پر وغیرہ پر طرح طرح کے کچھ اعتراض کر رہے تھے۔ اگر سوال بجا ہوتا تو یقیناً حضرت اسے پسند بھی فرماتے اور اصلاح بھی فرما لیتے، یہ حضرت کی شان ہے، لیکن بیجا اعتراضات ہو رہے تھے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور جو ہو چکا تھا حضرت نے خود بیان فرمایا، ہم نے اور ہماری جماعت کے طلباء نے یہ بات سنی ہے تدریس کے موقع پر۔ حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں لوگ جامعہ پر اور تدریس پر بہت اعتراضات کیا کرتے تھے، تو میں بھی ایک مرتبہ گیا، جب وہ لوگ آئے دورے کے لیے اور دیکھنے لگے کہ کیا سوال ہو رہا ہے، کیا ہے، تو وہ جامعہ کے قدیم طلباء آ کر جماعتوں میں طلباء سے سوال کر رہے تھے، استاذ کی موجودگی میں۔
حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ جو سوال کرنے والے حضرات تھے طلباء قدیم میں، ان سے الٹا آپ نے سوال کیا کہ یہ بچے تو پڑھنے والے ہیں، انہیں رہنے دو، پہلے آپ جواب دو، آپ تو فارغ ہو چکے ہیں، آپ تو سند حاصل کر چکے ہیں جامعہ سے، میں یہ پوچھتا ہوں تم اس سوال کا جواب دو۔ اب کون ایسا شخص ہوگا جو حضرت سوال کریں تو جواب دے سکے؟ تو حاضرین، حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی مقام پر بیجا اعتراض کو پسند نہیں فرماتے تھے، اگر سوال اور کوئی بات بجا ہوتی تو اسے ضرور قبول فرماتے۔ یہ آپ کی زندگی کا اصول اور طریقہ کار رہا ہے، اور حق پرست لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بھی ذکر کی جاتی ہے حضرت کے حیات طیبہ میں کہ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بے نفس شخصیت آپ سنیں گے تو محو حیرت رہ جائیں گے۔ حاضرین غور کریں، آج کس کو منصب کرسی سے پیار نہیں ہوتا؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ عہدے، منصب، شہرت اور کرسی کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں، حرام حلال کا معاملہ کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا، حضرت صدر الشیوخ شیخ الجامعہ تھے اور انتظامی عہدے پر کوئی اور صاحب موجود تھے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، تو وہ انتظامیہ میں کچھ گڑمٹ کر رہے تھے، گڑبڑ کا معاملہ کر رہے تھے، دیانت داری سے کام نہیں لے رہے تھے۔ تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ نے ان سے باز پرس کی، مواخذہ کیا، سختی برتی کہ یہ انتظامیہ میں کیا خطائیں اور غلطی ہو رہی ہے، کیا خلط ملط ہو رہا ہے۔ وہ بات ان کو پسند نہیں آئی، انتظامیہ کے ایک عہدے پر فائز تھے، معتمد کے عہدے پر، وہ پسند نہیں آئی تو وہ حضرت کے متعلق دل میں بغض رکھے۔ تو اس وقت جو معتمد جامعہ تھے ان کے دل میں حضرت صدر الشیوخ کے متعلق کسی قسم کی بدگمانی آئی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اگر لوگ مجھے اس عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ شیخ الجامعہ کے عہدے سے حضرت سید طاہر رضوی صاحب ہٹ جائیں۔ اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے تو میں بھی یہاں سے ہٹ جاؤں گا اور استعفیٰ دے دوں گا۔ تو موجودہ شیخ الجامعہ صاحب حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم، آپ حضرت صدر الشیوخ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے نفسی دیکھیے، اور کس طریقے سے آپ زاہد دنیا ہیں، آخرت کی طرف لو لگی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا عہدہ جس پر آپ نے 10 سال خدمات انجام دی، اور ایسی خدمتیں انجام دی کہ بے مثال۔ آپ کے شیخ الجامعہ کا دور کیسا تھا وہ بھی ہم آگے عرض کریں گے۔ علم کے چشمے جامعہ کے گوشے گوشے میں بہتی تھی، ایسا کہ بچہ بلکہ ہم یہ کہیں تو کوئی بیجا نہیں ہے کہ جامعہ کے میدان کے پتے پتے قال اللہ قال رسول کہتے تھے۔ اس کیفیت کا ماحول علم کا آپ نے بنایا تھا اپنے دور میں، تو اتنی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر جب یہ بات سامنے آئی کہ استعفیٰ دینا ہے تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ خالی کاغذ جس پر کچھ نہ لکھا ہو، کوڑا کاغذ نکالتے ہیں، دستخط کر دیتے ہیں، اور مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کے حوالے کر کے فرماتے ہیں کہ پاشا میاں آپ جو لکھنا ہے لکھ لو، میں نے اس پر دستخط کر دیے۔ تو حاضرین غور کیا جائے، یہ بے نفسی، یہ بے مروتی کی شخصیت ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب بے مثال شخصیت، جن کے متعلق تعزیے کے طور پر بعض کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہم نے اولیاء کرام کو کتابوں میں پڑھا تھا اور صدر الشیوخ کو ولی کی شکل و صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ